تلاوی میں نے سنی، اس کا تعارف سورہ حج مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع ہے، 78 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ حج کہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام شافعی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک 1 سجدہ ہے، مجموعی اعتبار سے 2 سجدے، ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع کے ساتھ سجدہ ہے تو وہاں سجدہ نماز مراد ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی، نیز تحتاوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے، دوسرا سجدہ تعلیم ہے۔ نیز یہ حدیث خلاف ضعیف ہونے کے امام شافعی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، ہم چونکہ حنفی ہیں، حنفیوں کے نزدیک واجب ہے 14 سجدے جو قرآن پاک ہیں، لیکن جو شافعی لوگ ہیں، کچھ ممالک میں ہیں جیسے سری لنکا میں ہے شافعی، ملیشیا میں، دیگر کچھ ملکوں میں، لیکن دنیا بھر میں حنفی زیادہ ہے۔ امام اعظم کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں مسلمان زیادہ ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک اس کی سجدے ویسے سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ صورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کی بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، مخلوق کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے۔ شیطان کا اور شیطان کی چیلوں کا یہی کام ہے، ان کی سازش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور انبیاء اور مرسلین سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 118 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف، آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے ام المؤمنین، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ حضور کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو، چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کے مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے،
باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کشتیاں اس وقت پوری دنیا میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، یہ پانی کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، اور پھر اسی طرح ہوا میں بھی دیکھ لیں، ڈیلی تقریباً لاکھ 1.5 لاکھ جہاز ہر وقت آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پورا نظام ہے، اللہ پاک نے ہواؤں کو ہمارے تابع کر دیا کہ آسمان میں جہاز اڑ رہے ہیں، اسی طرح پانی کو تابع کر دیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دنیا بھر کا ایک نظام چل رہا ہے۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر، اس اللہ کے حبیب کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے، اللہ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا، کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی کہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں راجا، میں فلاں فلاں فلاں، لیکن یہ نسب روزے قیامت بالکل کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ مسلمانوں پر ہنسنے، ان کا مذاق اڑانے پر کفار کی سرزنش کی گئی، ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کی نجات، اور ان پر اللہ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نور بھی آج مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع ہیں، 64 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور استعمال ہوا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نور کہتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ عورتوں کو سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر یہ ضرور سکھانی چاہیے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ نور پڑھنے لگے، اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے، تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، حیا، شرم و حیا، عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ لعان کے احکام بیان کیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی خطاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی گئی، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی، اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں دنیا بھر میں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، زمین کی جو فورس آف اٹریکشن ہے، گریوٹی، فورس آف گریوٹی ہے، اب ہر جگہ ہے، کوئی بھی چیز پھینکے تو نیچے گرتی ہے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے وہاں چیز ایسے پھینکے وہ نیچے نہیں واپس آ جاتی، الٹی سے۔ عجیب و غریب دنیا بھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔
اسی طرح ایک جگہ پانی ہے، وہ پانی کے ساتھ بندہ پی بھی رہا تھا اور اس پانی میں آگ بھی لگ جاتی ہے، حالانکہ پانی کو تو آگ نہیں لگتی۔ تو اس طرح کے مطلب عجیب و غریب چیزیں دنیا بھر میں قدرت کی نشانیاں ہیں، اسے اللہ کی ذات پر ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے۔ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا جب تک حضور خود باہر نہ تشریف لے آئیں، حتیٰ تخرج، جب تک میرے آقا خود نہ دروازہ کھول دیں، خود اپنی روٹین کے مطابق باہر نہ آئیں، اس وقت تک کھڑے رہیں۔ اب بھی وہاں حاضر ہو نا سنہری جالیوں پہ، تو یہی تصور رکھیں کہ وہ جگہ ہے جہاں کے آداب رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کھڑے رہنا ہے، یہاں دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں یا بولنا بھی نہیں، حضور کو آواز بھی نہیں لگانی۔ بس یہی آیت ذہن میں رکھتے ہوئے یا رسول اللہ میں تو کھڑا ہوں، بس آپ نکل آئے۔ ماشاء اللہ کہیں وہ زیادہ سرکار کرواتے بھی ہیں، ذکر آتے ہیں، قرآن دیدار بھی کراتے ہیں، کئیوں سے ہاتھ بھی ملایا، اتنے واقعات موجود ہیں۔ تو ان تصورات کے ساتھ مدینے کی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ شروع رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔